میں مرد ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو ظاہر ہے، ظاہر کا خد و حال ہے، میرے بال بڑھ جائیں عورتوں کی طرح، میں ہیلز پہنوں، میں اچھے فراق پہنوں، یعنی اس طرح کی وضع قطع کروں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے آپ کا جو آئین ہے، لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر، آپ کو بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ ہیلز پہن سکتے ہیں۔ کتنے خوبصورت لگیں گے نوجوان مرد ہیلز پہنتے ہوئے، اور نہ جانے وہ بالوں پہ کیا کچھ باندھے ہوئے وہ نکلیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پہ جو عورتوں کی جو ہے تشبیہ اس کے ساتھ مشابہت کرے۔ اور ٹرانسجنڈر کے حوالہ سے وہ بل کے حوالہ سے بات ہوئی ہے جو ایکٹ ہے 2018 کا، تو اس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب نے تو ایک بات کہی تھی کہ ہم جنسی والا تصدق، اس کے اندر 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک پیدائشی طور پر مرد پیدا ہوا اور بعض میں زندگی میں کبھی اس کو خیال آیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میں اندر سے عورت ہوں، تو وہ نادرہ آفس میں جائے، بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے وہاں پہ جائے، اور وہ وہاں سے کیا کر لے، شناختی کارڈ کے اندر وہ مرد کی جگہ پہ اپنا عورت لکھوا کے واپس آ جائے، نادرہ والے اس سے نہیں پوچھیں گے۔ اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت ہے، وہ دوسری صورت یہ ہے کہ میں مرد ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو ظاہر ہے، ظاہر کا خد و حال ہے، میرے بال بڑھ جائیں عورتوں کی طرح، میں ہیلز پہنوں، میں اچھے فراق پہنوں، قبلہ شاہ صاحب، یعنی اس طرح کی وضع قطع کروں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے آپ کا جو آئین ہے، لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر، آپ کو بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ ہیلز پہن سکتے ہیں۔ کتنے خوبصورت لگیں گے نوجوان مرد ہیلز پہنتے ہوئے، اور نہ جانے وہ بالوں پہ کیا کچھ باندھے ہوئے وہ نکلیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پہ جو عورتوں کی جو ہے تشبیہ اس کے ساتھ مشابہت کرے، اور لعنت ہے اس عورت پہ جو مرد کے مشابہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ بہت ساری معاشرتی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو مرد تھا جس نے اپنا شناختی کارڈ بنا دیا عورت کا، ٹھیک ہے، ہیں دونوں مرد، اب ایک نے مرد کا بنایا ہوا شناختی کارڈ اور دوسرے مرد نے عورت کا، ٹھیک ہے، تو جب مولوی صاحب کے سامنے شناختی کارڈ آئے گا نا کہ یہ ریحانہ کا نکاح جی آپ پڑھا دیں، تو مولوی صاحب اس سے پہلے بھی کبھی کسی کے گھر میں جا کے اس نے دیکھا نہیں ہے کہ ریحان ہے یا ریحانہ ہے، ہاں جی، تو وہاں پہ کیا ہوگا، مرد کا مرد کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ آپ کا یہ جو قانون ہے نا جو ان بغیرتوں نے بنایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنس کے ساتھ نکاح جائز ہے، یعنی شریعت جس کو حرام کہتی ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، حرام۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ دوسرا رخ کون سا ہے آپ اس کو سمجھیے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ 2 مرد تھے حقیقی طور پہ، ایک نے نادرہ میں جا کے اپنی جنس کو تبدیل کر دیا، اس نے عورت لکھوا دیا، اور دوسری طرف مرد ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے یہ کیا ہیں، ایک عورت ہے، ابھی اس مسئلے کو سمجھے، ایک طرف عورت ہے، اس نے اپنی شناختی کارڈ میں مرد لکھوا دیا، اور دوسری طرف کیا ہے، حقیقی مرد ہے۔ ہاں، اب ان کی جنس شناختی کارڈ کے اندر تو دونوں یکساں ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے ان کا نکاح جائز ہے، شریعت کہتی ہے ان کا نکاح جائز ہے، لیکن آپ کا قانون کہتا ہے یہ ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے شریعت جس کو حرام کرتی ہے یہ قانون آپ اس کو حلال کرتا ہے، اور جس کو شریعت حلال کرتی ہے آپ کا یہ قانون اس کو کیا کرتا ہے، حرام کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں کھلنے والی چیزیں ہیں جو لم یعرف احوال الزمان فہو جاہل، آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو آپ جاہل ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو بنیادی ہے، بات بہت لمبی ہوگی لیکن میں شارٹ کرتا ہوں، سب سے جو انتہائی زیادہ چیز بری ہے وہ پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے ہمارا قانون انگلش میں ہے، ہماری شریعت عربی میں ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، اور اس کے علاوہ ہماری علاقائی زبان اپنی اپنی ہے، لہٰذا جو قانون بنتا ہے انگلش کا ہماری پاکستانی عوام اس سے آگاہی نہیں حاصل کرتی، اور یہ جو بغیرت ہیں وہ اپنے ایجنڈوں کو اسی طرح پورا کرتے ہیں کیونکہ عوام تک وہ اس کی کھل کے کوئی وضاحت نہیں آتی، تو لہٰذا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔